اچھا، یہ بتائیے گا، الحمدللہ انشاءاللہ بچی پیش ہوتی ہے عدالت میں، کیا سمجھتی ہیں عدالت میں وہ جو اس کا خوف اور ڈر ہے جو اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، جس طرح بھی اس کے ساتھ بیانات دیے جا رہے ہیں وہ اس سے دلوائے جا رہے ہیں، تو وہ خوف ٹوٹے گا عدالت میں؟ بالکل اپنے ماں باپ تو سیکیورٹی ہوتے ہیں، ماں باپ تو چھت ہوتے ہیں، ماں باپ تحفظ ہوتے ہیں. وہ اپنی ماں کو ایسے بلک بلک کے مجھے رونا آنے لگا ہے، اس کے گلے لگے گی. باپ سایہ ہوتا ہے، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، باپ تحفظ دیتا ہے. کیسے نہیں ہوگی وہ؟ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں گھر آ گئی ہوں. میں تو کہتی ہوں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. ایک لڑکی کو 14 سال کی بچی کو اگر آپ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور اس کو 1 مہینے سے آپ نے رکھا ہوا ہے، ماں باپ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. میں ایک ماں ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی کام ہو تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر. اس وقت لالا رخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سائیکک ریڈر ہیں، پامسٹ بھی ہیں، پچھلے 20-22 سال سے یہ کام کر رہی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے اکثر جب پاکستان میں سیاست کا ماحول گرم ہو اور اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوں تو پیش گوئی کروائی جاتی ہے. ظاہر ہے غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کچھ جو ہے اشارے وہ اس طرح کے جو کہ پامسٹ ہوتے ہیں، جو کہ ستاروں کا حال دیکھتے ہیں، وہ اپنے کچھ اشارے بتاتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہونے والا ہے. تو اسی حوالے سے دعا زارہ کے کیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، کیونکہ اس وقت یہ کیس جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا علم کیا کہہ رہا ہے اور یہ اس کیس کو کہاں جاتا دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یہ بتائیے گا، 2011 کیس چلتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، تو 19 مئی کو سماعت تھی سندھ ہائی کورٹ میں، لیکن بچی پیش نہیں ہوئی. اس کے جو ملزم ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. بچی لیکن ابھی تک بازیاب نہیں ہو پا رہی. اس کے والد کا کہنا ہے مجھے شک و شبہات یہی ہیں کہ میری بیٹی نہیں ابھی تک بازیاب ہوئی. آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ 24 تاریخ کی سماعت ہے سندھ ہائی کورٹ میں، دوبارہ بچی پیش ہو جائے گی سندھ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو آپ نے اغوا کیا ہو اور اس کو حبس سے بے جا میں رکھا ہو تو وہ کیسے پیش ہوگی؟ اور اگر وہ پیش ہو گئی تو وہ تو سب سچ سچ بتا دے گی نا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں تو کہتی ہوں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. ایک لڑکی کو 14 سال کی بچی کو اگر آپ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور اس کو 1 مہینے سے آپ نے رکھا ہوا ہے، ماں باپ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. میں ایک ماں ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی کام ہو تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. ان کے اوپر تو عذاب آفت گزر رہی ہے. انشاءاللہ 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 اللہ کرے گا بہت جلدی بازیاب ہو جائے گی. تھوڑی سی ہماری پولیس ایفرٹ کرے. کچھ میں کوشش کرتی ہوں ان کو لوکیشن بتانے کی. کل پرسوں میں نے ایک انٹرویو کیا، اس میں نے ان کو لوکیشن بتایا کہ وہ ملتان کے پاس ایک گاؤں ہے جہاں پر کہ اس لڑکے نے اس کو رکھا ہوا ہے. جہاں پولیس چھاپہ مارتی ہے، پولیس لوگوں کے لوگ اپنے کو مشہور کرنے کے لیے لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے اس کو، ہم نے دیکھا ہے اس کو. کیونکہ اتنی فیمس ہوئی ہوئی ہے نا، ہر ایک اپنی مشہوری چاہ رہا ہے. لیکن بہت عن قریب انشاءاللہ سچ میں اس کی لوکیشن آ جائے گی سامنے. انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ اس پہ خیریت رکھے اور وہ 24 کو پیش ہو جائے. ابھی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، جہاں جہاں بھی پولیس جا رہی ہے، میں انہیں پھر بار بار بتا رہی ہوں، یہ ایک ذرا چھوٹا سا گاؤں ہے، بہت بڑی جگہ نہیں ہے. وہ تونسا شریف کے پاس بھی گئے ہیں، ڈی جی خان کے پاس، ملتان، اسی لوکیشن کے اندر ہے وہ چھپا ہوا لڑکا. اس لڑکی کو وہیں لے کر گیا ہوا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا، الحمدللہ انشاءاللہ بچی پیش ہوتی ہے عدالت میں، کیا سمجھتی ہیں عدالت میں وہ جو اس کا خوف اور ڈر ہے جو اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، جس طرح بھی اس کے ساتھ بیانات دیے جا رہے ہیں وہ اس سے دلوائے جا رہے ہیں، تو وہ خوف ٹوٹے گا عدالت میں؟ بالکل اپنے ماں باپ تو سیکیورٹی ہوتے ہیں، ماں باپ تو چھت ہوتے ہیں، ماں باپ تحفظ ہوتے ہیں. وہ اپنی ماں کو ایسے بلک بلک کے مجھے رونا آنے لگا ہے، اس کے گلے لگے گی. باپ سایہ ہوتا ہے، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، باپ تحفظ دیتا ہے. کیسے نہیں ہوگی وہ؟ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں گھر آ گئی ہوں. اور گھر سب سے بڑا تحفظ ہوتا ہے ایک بچی کے لیے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس دفعہ ہمیں سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، سب دعا کے لیے کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے. کیا دیکھتی ہیں کہ اس طرح کے جو یہ گروہ ہیں جو کہ بچیوں کو ورگلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، کیا دیکھتی ہیں اس واقعے کے بعد، اس کیس کے بعد کوئی کمی آ سکتی ہے، کوئی ایک امید کی کرن؟ کیونکہ ان کے والد صاحب نے بڑی ایفرٹ لگا دی اپنی بچی کو نکالنے میں. تو اس کے بعد کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس کیس پہ ہلکا پھلکا اسٹڈی کر رہی ہیں آپ، پڑھ رہی ہیں اس چیز کو، بعد میں کچھ کمی ہوتی دیکھ رہی ہیں یا یہی سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ میں کہوں گی کہ ہمارے ملک میں تھوڑی سی پابندیاں فونوں پر بھی لگنی چاہیے. بچیوں کو، کس عمر کے بچوں کو فون ملنے چاہیے، کس عمر کے
फ़ोन मोबाइल वाले जो हैं वो भी थोड़ा सा जो सारी रात फ्री पैकेजेस दे देते हैं जिसमें मौका मिल जाता है लोगों को लड़कियों को फंसाने का, वरगलाने का, घर से भगाने का। ये भी थोड़ा सा इस तरफ भी देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर देखें, उसका बाप कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत, इदारे, ये तमाम मिलके इस केस को सामने रखते हुए कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाएं जिससे कि आगे इस तरह के वाक़यात कम हो जाए। बंद तो नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, लेकिन कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है, लाला रुख की गुफ्तगू आपने सुन ली है, और ये भी पूरी उम्मीद है पूरी कौम की तरह और हमारी तरह कि 24 मई की जो समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, और कोर्ट के बड़े सख्त ऑर्डर्स हैं कि बच्ची को जो है हर सूरत पेश किया जाए, और जिस तरह इनके इल्म ने इनको बताया कि बच्ची जो है वो बाजियाब हो जाएगी 24 तारीख को और सिंध हाई कोर्ट में पेश होगी। उसके बाद बच्ची जो है वो अपने वालिदैन की तरफ जाएगी। और इसी उम्मीद और इसी अच्छे मैसेज के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।